اب پیارے محبوب علیہ السلام جو ہیں یہاں سے کیا ہیں، مکہ کے اندر مقیم ہیں۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے ساتھ ہیں، تو فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر بار بار حضور کو کہتے کہ یا رسول اللہ ہم بھی ہجرت کریں، مجھے بھی ہجرت کی اجازت عطا فرمائیں، یا رسول اللہ ہم بھی ہجرت کریں، ہم بھی مدینے چلے جائیں۔ تو جب بار بار یہ اصرار کرتے تو پیارے محبوب علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال سے امید ہے، رب ذوالجلال سے کیا ہے، امید ہے کہ رب ذوالجلال ہجرت کے اندر تمہارا بھی کوئی ہمراہی پیدا فرمائے، تمہارا بھی کوئی ہمراہی ساتھ جانے والے کا اہتمام کرے گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اب کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رب ذوالجلال سے امید ہے کہ تیرا ساتھی منتخب فرمائے گا رب ذوالجلال۔ تو جیسے ہی یہ فرمایا تو حضرت صدیق اکبر اب جانا تو چاہتے تھے، لیکن چاہتے کیا تھے، دل میں کیا تھا کہ اگر جس کے ساتھ جاؤں وہ تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام کی۔ اب پیارے محبوب علیہ السلام کی ہمراہی کے لیے جو ہے وہ رکتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہو جائے۔ تو فرمایا پھر ایک دن کیا ہوا کہ دار الندوہ کے اندر میٹنگ ہوئی، سارے کفار نے میٹنگ کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے دیکھا کہ اب لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ یہاں سے ہجرت کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح مسلمانوں میں ایک تو تعداد کا اضافہ ہو رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کی طاقت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور چوتھے نمبر پہ جو ہے تیسری چیز جو ہے فرمایا کہ وہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ مسلمان جو ہے اس کو چھوڑ کر باہر کیوں جا رہے ہیں مکہ سے، ایک تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور لوگ یہاں سے ہجرت کر کے بھی جا رہے ہیں اور اسلام تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تو فرمایا یہ چیز ان کے دلوں میں کھٹکنا شروع ہوئی، ان کو پریشان کرنے لگی کہ اسلام تیزی سے کیوں بڑھ رہا ہے، مسلمان جو ہے اسلام قبول کر کے باہر کیوں جا رہے ہیں اور پیارے محبوب علیہ السلام کے قریب کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہے چیز کھٹکی کہ کہیں ہماری عزت کم نہ ہو جائے، ہمارا مقام کم نہ ہو جائے، حضور جو ہے وہ کیا ہے مرتبے میں ہم سے بڑھ نہ جائیں۔ تو دار الندوہ کے اندر سارے کڑوین جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، بڑے چودھری سارے کے سارے کیا ہے جمع ہو گئے جناب والا میٹنگ کے لیے، اب کیا کیا جائے۔ تو جب سارے جمع ہوئے تو وہاں ابلیس لعین بوڑھے شخص کی صورت کے اندر اس دار الندوہ کے اندر جو ہے وہ باہر سے جو ہے وہ آیا اور داخل ہوا، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کی کیا کیا جائے۔ تو اتفاق ابلیس کی جو اس نے اپنا مشورہ دیا اس کے اوپر جو اتفاق ہوا کہ سارے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیں۔ تو ساروں نے یہی پلاننگ کی کہ مل کر جب کریں گے تو بنو ہاشم جو ہے وہ مل کر جو ہے جب سارے ہم حضور کو قتل کریں گے تو ہم سے بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ تو ساروں نے یہی کیا کہ ہم حضور جیسے ہی رات کو باہر نکلیں گے تو ہم رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیں، معاذ اللہ قتل کر دیں گے۔ تو ساروں نے حضور کے گھر کو کیا کر لیا، گھیر لیا۔ جب ساروں نے حضور کے گھر کو گھیر لیا تو اس وقت جو ہے حضرت جبرائیل امین رب ذوالجلال کی طرف سے وحی لے کے آئے اور حضور کو حکم ہوا ہجرت کا کہ یا رسول اللہ کفار جو ہیں قریش والے جو ہیں وہ آپ کے قتل پہ در پہ ہیں، آپ قتل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ اس سرزمین کو چھوڑ کر جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ تو جیسے ہی پیارے محبوب علیہ السلام کو یہ حکم ہوا، پیارے محبوب علیہ السلام نے حضرت مولا علی شریف خدا کو بلایا اور کہا کہ آج کی رات میرے بستر پہ تم نے آرام کرنا ہے، میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، صبح یہ مکہ والوں کو دے کر میرے پیچھے مدینے آ جانا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم تھا، کیونکہ جو ساتھی بننے والے تھے وہ صدیق اکبر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کو اپنے بستر پہ سلا کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کیا کیا، اب نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ تو جیسے ہی گھر کے باہر آئے تو پیارے نے مٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، دھول کو اٹھایا، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ یاسین کے یہ آیت کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ پڑھتے ہوئے حضور گھر سے باہر نکلے اور پیارے محبوب کے ہاتھ میں جو مٹی تھی، پیارے محبوب علیہ السلام نے جو کفار جنہوں نے گھیرا کیا ہوا تھا حضور نے ان کے سروں پہ ڈالا۔ تو فرمایا کہ وہ اندھے ہو گئے، وہ ساکت ہو گئے، وہ دیکھ نہ سکے کہ پیارے محبوب علیہ السلام گھر سے باہر ہو گئے۔
تو اب پیارے محبوب گھر سے باہر نکلے ہیں، ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ ادھر اب گھر کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر پہ محو استراحت ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ آپ کے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ کبھی بھی میں زندگی کے اندر اتنی سکون کی نیند نہیں سویا، کبھی بھی اتنی سکون کی نیند زندگی میں نہیں سویا جو رات، اس رات میں نے پیارے محبوب علیہ السلام کے بستر پہ گزاری۔ فرمایا کہ کس طرح سے؟ کہا کہ پہلے تو مجھے پتا تھا کہ کسی دن موت آ سکتی، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن اس رات مجھے اتنا یقین تھا، اتنا اطمینان تھا کہ آج کی رات مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، آج مجھے موت بھی نہیں آ سکتی، کوئی مجھے نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ فرمایا اس وجہ سے کہ میرے محبوب نے فرما دیا تھا کہ اے مولا علی آج کی رات میرے بستر پہ محو استراحت ہو جا، صبح لوگوں کو امانتیں دے کر، پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امانتیں دے کر میرے پیچھے مدینے آ جانا۔ تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ کائنات کا، اس دنیا کا ذرہ ذرہ، ہر ایک بڑی سے چھوٹی چیز ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن مجھے کامل یقین تھا پیارے محبوب کی زبان کے اوپر کہ تاجدار کائنات نے فرما دیا تھا کل میرے پیچھے آ جانا، کہ آج کی رات مجھے اتنا یقین تھا چاہے جو بھی ہو جائے پیارے محبوب علیہ السلام کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی، پیارے محبوب کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میں بڑے آرام سے سویا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہ تشریف لائے۔ حضرت سیدہ امہ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو ایسے وقت میں آئے کہ جب پیارے محبوب کبھی بھی اس طرح سے ہمارے گھر میں تشریف نہیں لائے۔ جب ایسے وقت میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، اجازت طلب کی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر جو ہے دروازے پہ گئے، پوچھا کہ کون؟ تو فرمایا کہ میں اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت صدیق اکبر نے دروازہ کھولا اور آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ سے فدا ہوں کہ کیا ایسی بات ہو گئی، کیا ایسا معاملہ ہو گیا کہ آپ کو میرے در پہ آنا پڑا، میں آپ کے در پہ آ جاتا، آپ کو آنے کی کیا وجہ پیش آئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے اور تم میرے ساتھ سفر میں جاؤ گے، میرے ساتھ جو ہے وہ کیا کرو گے؟ سفر کرو گے۔ تو فرمایا کہ جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھی ہیں، تو صدیق اکبر عائشہ فرماتی ہیں کہ فوراً سے پہلے کہا کہ یا رسول اللہ، 2 سواریاں پہلے سے ہی میں نے لے کے رکھی ہیں، 2 اونٹ میرے پاس موجود ہیں، ایک آپ کی سواری کے لیے، ایک میری سواری کے لیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے جو ہے ذات رحمت توشہ جو ہے وہ جتنا ہو سکا اتنے وقت کے اندر ہم نے سفر کے لیے جو ہے کیا کیا، اس کو اکٹھا کیا اور پیارے محبوب علیہ السلام کو جو ہے اور اپنے والد کو جو ہے روانہ کیا اس توشہ کو دے کر۔ تو فرمایا کہ اب حضور جب گھر سے نکلنے لگے تو ایک کھڑکی تھی سیدنا صدیق اکبر کے گھر کے اندر جو گھر کی پچھلی جانب تھی، تو اس کھڑکی کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب کیا ہے وہاں سے نکلے۔ اب وہاں سے جب محبوب علیہ السلام جو ہے جب نکلے، اب ہجرت کی، کعبہ شریف کے سامنے آئے اور آ کے کہا کہ اے کعبہ، یہ گھر جو ہے تو مجھے بڑا عزیز ہے، رب ذوالجلال کی ساری کائنات میں، ساری زمینوں میں سے اگر کوئی خطہ، کوئی ٹکڑا سب سے زیادہ عزیز ہے تو وہ تو ہے، لیکن تیرے جو علاقے والے ہیں، تیرے جو لوگ ہیں، اس سرزمین کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، تو میں آج یہاں سے جا رہا ہوں۔ تو جب یہ حضور نے وہاں زیارت کر کے آپ حضور نکلے تو صبح کے وقت ایک شخص آیا جو قریش سے نہ تھا، اس نے لوگوں کے آ کے کہا کہ کیا کر رہے یہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا ہم حضور کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے نادانو، تم کیا کر رہے یہاں پہ؟ حضور تو کب کے یہاں سے نکل چکے، تمہارے سروں میں خاک ڈال کر۔ تو جیسے ہی انہوں نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا تو ان کے سروں کے اندر خاک تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جن کے سروں کے اندر جو ہے وہ خاک پڑی، کیونکہ وہ سارے کے سارے کون تھے؟ سردار تھے، سارے کے سارے مل کر حضور کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو فرمایا کہ اب ساروں کے سروں میں جس کے سر میں خاک پڑی، فرمایا غزوہ بدر کے اندر سارے کے سارے واسطے جہنم، جس کے سر کے اندر حضور کے ہاتھ سے خاک پڑی، رب ذوالجلال نے نصف و نابود کروا دیا۔ بلا آخر آپ ہجرت جو ہے وہ روانہ ہوئی، یہاں سے حضور چل پڑے، پیارے محبوب علیہ السلام چل پڑے۔ آخری بات کی طرف آتا ہوں، تو ہجرت کے لیے جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے
چال کے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ چلے تو چلتے چلتے پیچھے سے آپ ان لوگوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا، تلاش جاری ہے۔ تو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سویر پہاڑ پر پہنچے تو سویر پہاڑ نے ایک ندا دی کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے مجھ سے اتر جائیں، یا رسول اللہ اس پہاڑ سے مجھ سے جو ہے کیا کریں، آپ اتر جائیں۔ کیونکہ وہ بدبخت آپ کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں رب ذوالجلال سے ڈرتا ہوں کہ نہیں آپ کو میرے اوپر جو ہے اگر شہید کر دیا گیا تو رب ذوالجلال کا عذاب نازل ہوگا، میں رب ذوالجلال کے عذاب کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا جیسے ہی اس نے یہ کہا تو آگے سے غار ثور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تو جو پہاڑ ثور کا ہے اس نے ندا دی کہ یا رسول اللہ میرے دامن کے اندر آ جائیں، یا رسول اللہ میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر جو ہے جیسے ہی اس غار کے اندر داخل ہوئے، صفائی کی، وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ تو فرمایا پیارے محبوب علیہ السلام کی آمد سے پہلے وہاں پہ حاضر ہوئے، صفائی کی، اب حضور کو اندر بلا دیا۔ اب جو بات نئی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کہ عموماً ہم نے نہیں سنی ہوگی، تو فرمایا کہ جیسے ہی اب حضور اندر گئے اب وہ تلاش کرنے کے لیے جو ہے کیا ہے آئے، تو اب سب سے پہلے وہ چیز آپ نے بھی سنی، کیا کیا کہ مکڑی نے جالا بن دیا اس مقام پہ، غار ثور کے منہ کے اوپر مکڑی نے جالا بن دیا۔ جنگلی کبوتروں نے آ کر کیا کیا، انڈے دے دیے۔ فرمایا اور رب ذوالجلال کی طرف سے ایک درخت جس کا نام ہے رات، فرمایا رب ذوالجلال نے پیارے محبوب علیہ السلام کو سایہ کرنے کے لیے پیارے محبوب علیہ السلام کو غار کے منہ کے اوپر اس کو اگا دیا۔ چاند ہی لمحوں کے اندر مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتروں نے آ کر کیا کیا، انڈے دے دیے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کو سایہ دینے کے لیے رب ذوالجلال نے درخت کو اگا دیا۔ تو فرمایا وہ در پہ آئے مگر پیارے محبوب علیہ السلام سامنے تھے مگر پیارے محبوب تک نہ پہنچ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ رب ذوالجلال نے پیارے محبوب علیہ السلام سے کیا کیا تھا، وعدہ کیا تھا حفاظت کرنے کا۔ تو مکڑی کے حوالہ سے جو ہے دو روایتیں ملتی ہیں کہ مکڑی نے جو ہے اس ایک مرتبہ یہ جالا نہیں بنا تھا بلکہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ جالا بن چکی تھی، اور ایک روایت کے اندر ایک اور مقام پہ بھی اس مکڑی نے جو ہے جالا بنا تھا۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ جب جالوت آیا طالوت کے مقابلے کے اندر، جب ان کی آپس میں جنگ ہوئی تو حضرت طالوت نے، جو طالوت بادشاہ تھا اس وقت کا، اس نے کیا کیا، اعلان کیا جو بھی جالوت کو ختم کرے گا اس کو میں اپنی بیٹی بھی دوں گا اور ساتھ ہی آدھی سلطنت بھی اس کو میں دے دوں گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کیا، آپ جنگ میں شامل ہوئے اور جالوت کو ختم کر دیا۔ تو وعدے کے مطابق حضرت داؤد کے ساتھ شادی کر دی اس بادشاہ نے، طالوت نے، اور آدھی سلطنت بھی دے دی۔ تو جیسے ہی سلطنت بھی دے دی، بیٹی کی شادی بھی کر دی، تو فرمایا اس وقت جو ہے کیا ہوا کہ حضرت داؤد کی جو شہرت تھی، آپ کی مقبولیت تھی، اس میں اضافہ ہوا اور اتنا زیادہ مقام مرتبہ بلند ہو گیا کہ بادشاہ طالوت کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، اس کے دل میں فطور آ گیا اور اس نے کہا کہ کسی طرح سے حضرت داؤد کو قتل کرنا چاہیے۔ تو اس نے بڑی کوشش کی قتل کرنے کی، قتل نہ کر سکا۔ لیکن فرمایا ایک دن صحرا کے اندر حضرت داؤد کو پایا تو طالوت نے حضرت داؤد کو قتل کرنا چاہا، تو حضرت داؤد جو ہے اس سے بھاگتے ہوئے، اس سے بچتے ہوئے ایک غار کے اندر جو ہے وہاں پہ تشریف فرما ہوئے۔ تو اس غار کے اندر جب تشریف فرما ہوئے، جو پیچھے سے آ رہا تھا طالوت آپ کو قتل کرنے کے لیے، تو اس مقام پر بھی رب ذوالجلال کے حکم سے مکڑی نے غار کے منہ کے اوپر جالا بن دیا۔ لیکن وہ در پہ آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہاں پر حضرت داؤد تک نہ پہنچ سکے۔ فرمایا وہاں پہ یہ دو روایتیں، آخری روایت جہاں پہ مکڑی نے جالا بنا، فرمایا کہ آخری جگہ جہاں پہ مکڑی نے جالا بنا وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، جب آپ کو ہشام بن ملک نے جو ہے آپ کو کیا کر دیا، شہید کرا دیا۔ آپ کو کیا کیا، شہید کرا دیا۔ آپ کو کیا کیا، آپ کے سر مبارک کو اتار کر
آپ کے سر مبارک کو کسی اور جگہ پھینک دیا گیا اور جس کو جلا کے راکھ کرا دیا گیا، آپ کے جسم مبارک کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، ننگے بدن کو حضور کے شہزادے حضرت زید بن علی بن حسین بن علی جی حضرت مولا علی کے آگے سے جو ہے حضرت حسین کے پوتے بنتے ہیں، تو حضرت مولا علی کے پڑپوتے بنے، تو فرمایا ان کو جب سولی پہ لٹکایا گیا تو اس وقت ان کی جسم پہ لباس نہیں تھا، اس وقت ان کی جسم پہ لباس نہیں تھا، تو فرمایا اس وقت جو ہے اس مکڑی نے کیا کیا، حضرت سیدنا زید کی شرمگاہ کے اوپر جو ہے وہ جالا کر دیا کہ حضور کے شہزادے کی شرمگاہ کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو کسی دن انشاءاللہ حضرت زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے حالات و واقعات کے اوپر ہم امام علی مقام کے بارے میں تو بڑا جانتے ہیں، لیکن اگر حضرت زید کی آپ سیرت کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر آپ کے ساتھ ظلم و تشدد ہوا۔ تقریباً ملتی جلتی تاریخ ہے کہ جو عمل کوفیوں نے، بصرہ والوں نے امام علی مقام کے ساتھ کیا، بالکل وہی اسی طرح سے حضرت زید بن علی کے ساتھ جو ہے کوفہ والوں نے اور بصرہ والوں نے کی۔